صرف 3-4 مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے جدھر لوگ ان کا روزگار ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر وہ ہم نے یہ 2-3-4 مہینے چلے گئے اس کے لاک ڈاؤن کے اندر تو اور ان علاقوں میں غربت ہو جائے گی. تو گلگت بلتستان اور پختونخوا دونوں گورنمنٹس نے فیصلہ کیا آپس میں مل کے SOPs طے کریں گے تاکہ وہ ٹورزم کو بھی اجازت دیں. جو شروع میں ہمارے پاس کیسز آئے وہ سب باہر سے کیسز آئے. ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب ان کو آنے دیں گے, صرف ان کا ایک ٹیسٹ کریں گے اور ٹیسٹ کر کے ہم ان کو گھروں پہ جانے دیں گے, اور جس کا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا پھر ان کو کہیں گے گھروں میں کوارنٹین کرو. یہ ہمارا فیصلہ ہے اب, اور اس کی وجہ سے زیادہ اور اب ہم لوگوں کو پاکستان لا سکیں گے. عمران خان نے آج لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا اعلان کرتے ہوئے سیاحت کا شعبہ کھولنے کا بھی اعلان کیا, مگر دنیا سے تو غیر ملکی سیاح آ نہیں سکتے. بیرون ملک فضائی آپریشن کے ذریعے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو ہی پاکستان لایا جا رہا ہے, اور ویسے بھی کوئی اس وقت ان حالات میں سفر کوئی اور کرے گا نہیں. ایسے میں اب سیاحت کے شعبے کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے تو پاکستانیوں کے لیے ہی کیا گیا ہے, مگر ساتھ ہی پاکستانیوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ احتیاط کریں, SOPs پر عمل کریں, غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں. تو گھر سے غیر ضروری طور پر باہر نہیں نکلیں گے تو سیاحت کے لیے کیسے نکلیں گے. ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان نے آج ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی مخالفت کی. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا ویسا لاک ڈاؤن وہ نہیں چاہتے تھے, مگر 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کو اختیار تھا اور ان پر دباؤ بھی. جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں. اور ہوا کیوں؟ 18th امینڈمنٹ ہے, صوبوں کے پاس اختیارات تھے, وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے, ان کو پریشر تھا. ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے, پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے, اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی. بدقسمتی سے جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہمارے نچلے طبقے کو. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے متعلق ان کی سوچ صوبوں سے الگ تھی. حالانکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں پر بھی ویسا ہی لاک ڈاؤن ہوا جیسا سندھ میں ہوا. اور اگر صرف ان صوبوں کی نہ بات کی جائے تو اسلام آباد میں تو وفاق کے ماتحت اسلام آباد, وہاں تو خود عمران خان صاحب فیصلہ کر سکتے تھے بطور وزیر اعظم, مگر وہاں بھی لاک ڈاؤن کے تحت پابندیاں نافذ رہیں. وزیر اعظم کی اگر سوچ لاک ڈاؤن کے خلاف تھی تو اس پر اسلام آباد میں کیوں عمل نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم بات ہے کہ پابندیوں میں نرمی کے بعد سے جب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا, پاکستان میں مئی کے مہینے میں کرونا وائرس کے انفیکشن کی شرح میں 20% سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے آج پھر کرونا وائرس سے متعلق SOP سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے ٹائیگر فورس کو استعمال کرنے کا بھی اعلان کیا. ٹائیگرز کی پوری فورس بنائی ہے 10 لاکھ کی, تو انشاءاللہ ہم والنٹیئر فورس کو استعمال کریں گے. ایڈمنسٹریشن تو کام کر ہی رہی ہے, ہماری پولیس کر رہی ہے, لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے. تو اس وائرس کے ساتھ جب گزارا کرنا ہے تو SOPs کے اوپر چلیں گے, اور انشاءاللہ ہماری پوری والنٹیئر فورس, اور اس کو اور بھی بڑا کریں گے کہ یہ جا کے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے کہ کیسے کیا کیا آپ نے کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے اور کیسے ہم اس کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں, آہستہ کر سکتے ہیں. ٹائیگر فورس کے اعلان کو اب 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. وزیر اعظم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کیسے اپنا کردار ادا کرے گی. انہوں نے 27 مارچ کو ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا تھا. 31 مارچ کو جو پرائم منسٹر کی کرونا ریلیف ٹائیگرز ہیں وہ فورس ہم اناؤنس کرنے لگے. ان کے ذریعے پھر اگر ہمیں 2 ہفتے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دم کرونا کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو ہم پھر ان نوجوانوں کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچائیں گے. وزیر اعظم کے اعلان کے بعد کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن 31 مارچ کو شروع ہوئی. 4 مئی کو اسے باقاعدہ آپریشنل کرنے کا اعلان کیا گیا. خود وزیر اعظم جو آج کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کو اب ان حالات میں استعمال کیا جائے گا, انہوں نے 1 ماہ پہلے بھی بتایا تھا کہ لاک ڈاؤن نرم ہونے پر ٹائیگر فورس کیا کرے گی. آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے, آپ نے پبلسائز کرنا ہے کہ SOPs کیا ہیں. جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے, شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویح پڑھنے جانا ہے تو یا مسجدوں میں جانا ہے اپنے تو وہ فاصلے رکھنے ہیں آپس میں, اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں. تو یہ والنٹیئرز کا, یہ ٹائیگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پہ عمل کرنا ہے. اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے. اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز پہ.
اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں۔ اب اس کے 1 مہینے بعد پھر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کردار ادا کرے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا ٹائیگر فورس کی طرف سے کردار ادا ہوتا ہے۔ سندھ حکومت ہمارے ساتھ موجود ہوگی ایک بریک کے بعد۔